بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد اما بعد. السلام علیکم دوستوں، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں اپنے پروگرام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. پروگرام میں آپ کا سواگت ہے. پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے وقف کے سلسلے میں گفتگو کی تھی کہ وقف جو ہے وہ کسے کہتے ہیں اور کسی چیز کو وقف کرنے کی کیا شرائط ہیں. یہ تمام شرائط آپ کے سامنے اور پھر اس کے احکام بیان کیے تھے. یہاں پر جو ہے ہم آپ کے سامنے چند نمونے بیان کریں گے وقف کے اور ان کے حکم کو بیان کریں گے، اور اس کے بعد وصیت کے سلسلے میں گفتگو ہوگی. سب سے پہلا نمونہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی چیز کو شہر کے غریب اور فقیر لوگوں کے لیے وقف کرتا ہے تو وہ چیز جو ہے مسلمان فقیروں کے لیے ہوگی، یعنی مسلمان فقیر اس کو استعمال کریں گے. مثال کے طور پر کوئی انسان اپنے مکان کو اپنے شہر کے فقیروں کے لیے وقف کر دیتا ہے کہ اس میں فقیر آ کر رہیں، تو جو مسلمان فقیر ہیں ان کو یہ ادھیکار حاصل ہے کہ وہ اس میں آ کر رہیں. دوسرے یہ کہ کوئی انسان جو ہے وہ کسی چیز کو اپنے قبیلے کے فقیروں کے لیے وقف کر دیتا ہے، اپنے رشتہ داروں میں جو فقیر ہیں اور غریب لوگ ہیں ان کے لیے وقف کر دیتا ہے، لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ نہیں رہتے ہیں بلکہ مختلف جگہوں پر رہتے ہیں. لیکن چونکہ اس نے سب کے لیے وقف کیا ہے اس لیے جو وہاں پر رہتے ہیں جہاں پر اس نے وقف کیا ہے صرف انہی کے لیے نہیں ہے، یعنی وہ سارا قبضہ لیں ایسا نہیں ہے. مثال کے طور پر اس نے جو ہے ایک فلیٹ اپنے رشتہ دار میں جو غریب اور فقیر لوگ ہیں ان کے لیے وقف کر دیا، اور وہیں جو نزدیک میں اس کے رشتہ داروں میں غریب تھے وہ آئے، انہوں نے مکمل اپنے قبضے میں لے لیا. اور جو دور دراز میں یا اس علاقے سے الگ اس کے رشتہ دار رہتے ہیں اور غریب اور فقیر ہیں وہ آ کر رہتے ہیں تو ان کو رہنے نہیں دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. وہ سب کے لیے ہے، چاہے وہ یہیں پر رہتے ہوں جہاں اس نے وقف کیا یا دوسری جگہ پر رہتے ہوں. تیسرے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں وقف کرنا یا کار خیر کی نیت سے، نیک کام کی نیت سے وقف کرنا کسی چیز کو. اس میں کوئی قید شرط اور کسی چیز کے لیے معین نہیں کیا بلکہ اللہ کی راہ میں نیک کام کے لیے. میں نے مثال کے طور پر کوئی انسان کہے کہ میں نے نیک کام کے لیے یا اللہ کی راہ میں جو ہے اپنے مکان کو وقف کر دیا یا اتنی زمین کو وقف کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ ہر وہ کام کہ جس میں ثواب ہے اور جس کو نیک سمجھا جاتا ہے، شریعت نے جس کو نیک بتایا ہے، اس کام میں اس وقف شدہ جو چیز وقف ہوئی ہے اس کو استعمال کیا جائے گا. چوتھا نمونہ یہ ہے کہ وقف کرنا کسی چیز کو اپنے رشتہ داروں کے لیے. دیکھیں وہاں جو تھا پہلے وہ قبیلے کے فقیروں اور غریبوں کے لیے، یہاں جو ہے وہ رشتہ داروں کے لیے اور اپنے نزدیکی افراد کے لیے، اور کسی طرح کی کوئی شرط بھی نہیں لگائی ہے، آزاد ہے، سب کے لیے برابر ہے. تو ایسی صورت میں جو ہے وہ عام طور پر جو لوگ اس کے رشتہ داروں میں شمار ہوتے ہیں وہ سب اس کو استعمال کریں گے. اس کے بعد جو ہے وہ لیکن اگر وقف کرتا ہے اپنے رشتہ داروں کے لیے اور اپنے خاندان والوں کے لیے، لیکن جو ہے اس میں شرط لگا دیتا ہے کہ پہلے جو ہے وہ
رشتہ داروں میں جو سب سے نزدیکی ہیں ان کے لیے وقف کر رہا ہوں، اگر سب سے نزدیکی رشتہ دار نہیں ہے تو ان کے بعد جو نزدیک ہیں وہ، اگر وہ نہیں ہے تو ان کے بعد جو نزدیک ہیں وہ، اگر اس طریقے سے وقف کرتا ہے تو یہ وقف جو ہے اگر سب سے نزدیکی رشتہ دار ہیں تو ان کو ملے گا، ان کے بعد والے رشتہ دار ہیں وہ نہیں ہے تو ان کو ملے گا، یعنی جو طریقہ وراثت کو تقسیم کرنے کا ہے وہی طریقہ یہاں وقف میں بھی لاگو ہوگا۔ وراثت کے احکام جو ہے اور اس کے کتنے طبقے ہیں یہ انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس کے بعد جو ایک نمونہ ہے وہ یہ کہ انسان بغیر کسی قید اور شرط کے کسی چیز کو اپنی اولاد کے لیے وقف کر دیتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے جب اس نے کسی طرح کی قید نہیں لگائی ہے، مثال کے طور پر نہیں کہا ہے یہ صرف لڑکیوں کے لیے وقف کر رہا ہوں یا یہ زمین لڑکوں کے لیے وقف کر رہا ہوں، ایسی صورت میں جو ہے لڑکا اور لڑکی جو ہیں دونوں اس میں برابر کے شریک ہوں گے اور دونوں برابر سے استعمال کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے ایک نمونہ ہے علماء کے لیے وقف کرنا۔ اگر علماء کے لیے وقف کیا ہے تو جو علماء دین ہیں، جو عالم دین ہیں وہ اس کو استعمال کریں گے، ان کے لیے ہوگا۔ اگر کوئی انسان وقف کرتا ہے کسی چیز کو مسجد کے لیے، کوئی شرط نہیں ہے، کوئی قید نہیں لگائی ہے اس نے، تو پھر وہ جو ہے مسجد کے کاموں میں استعمال ہوگا۔ مثال کے طور پر جو ہے مسجد کی روشنی کے لیے، فرش کے لیے، مسجد کے خادم کے لیے، مسجد کی تعمیر کے لیے اور مسجد کے دوسرے مخارج کے لیے اس چیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اگر کوئی انسان کسی چیز کو، کسی جگہ کو، کسی مکان کو وقف کرتا ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے، تو اس کو جو ہے آپ کی عزاداری میں استعمال کیا جائے گا، یعنی عزاداری امام حسین علیہ السلام میں اس چیز کو استعمال کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی اپنی زمین کو وقف کر دیتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ حسینی سبیلیں لگائی جا سکتی ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی عزاداری، مجلسیں وغیرہ برپا کی جائیں گی۔ یہ جو ہے چند نمونے تھے جو وقف کے سلسلے میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے، اور وقف کے احکام تو ہم نے اس سے پہلے ہی آپ کے سامنے بیان کر دیے تھے۔ اب ہم وصیت کے سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ احکام بیان کریں گے۔ وصیت کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وصیت کسے کہتے ہیں۔ وصیت یعنی یہ کہ انسان مرنے سے پہلے کسی سے یہ سفارش کرے، یہ درخواست کرے کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے یہ کام انجام دینا، یا میرا مال جو ہے یہ اتنا مال میرا فلاں کو ملے گا، یعنی اس کا حقدار وہ ہوگا، میں اس کا حقدار اس کو بنا رہا ہوں، یا اپنے بچوں کے لیے، اس کے بچے چھوٹے ہیں، ناسمجھ ہیں، تو ان کے لیے کسی کو سرپرست کے طور پر معین کرتا ہے کہ یہ میرے مرنے کے بعد یہ میرے بچوں کا سرپرست ہوگا، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ وصیت کی جو ہے دین اسلام میں بڑی تاکید کی گئی ہے، ہر انسان کو جو ہے وہ وصیت کرنی چاہیے۔ چنانچہ جو ہے روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ انسان کو پہلے ہی سے اپنا وصیت نامہ تیار کر کے رکھنا چاہیے، اگر زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی وصیت میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے تو اس کو بعد میں وہ بدل سکتا ہے، یعنی اس کو بدل دے۔ مثال کے طور پر انسان آج اپنا وصیت نامہ تیار کر لے اور وصیت نامے میں مثلا اس نے لکھا ہے کہ میں فلاں کا اتنا مقروض ہوں، اس کا قرض ادا کر دینا، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو عمر طولانی عطا کرتا ہے اور اپنی زندگی ہی میں وہ اس کے قرض کو ادا کر دیتا ہے، تو اب یہ اپنے وصیت نامے کو اٹھائے اور وہاں سے اس کو جو ہے وہ ختم کر سکتا ہے، مٹا سکتا ہے۔ گویا روایات میں جو ہے اس بات کی تاکید ہوئی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے وصیت نامے کو تیار کر کے رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ انسان کب مر جائے، کب کیا ہو جائے، لہذا اگر وصیت نامہ پہلے سے تیار ہوگا تو اس کی بات جو ہے دوسروں تک پہنچ جائے گی، ایک بات۔ دوسرے یہ کہ انسان جو ہے وصیت نامہ اگر لکھ لے تو ظاہراً جو ہے وہ اور اس کو دیکھتا بھی رہے کیا لکھا ہے، اور اس میں جو ہے وہ کچھ چیزیں بڑھاتا رہے اور کم کرتا رہے ضرورت کے اعتبار سے، تو اس کو موت کی یاد بھی آتی رہے گی اور اس وسیلے سے گناہوں سے دور رہے گا۔
اب یہاں پر جو ہے وہ وصیت کس طریقے سے کی جا سکتی ہے وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یا تو زبان کے ذریعے سے بول کر انسان وصیت کر سکتا ہے، یعنی انسان مرنے سے پہلے جو ہے وہ اپنے بڑے بیٹے سے یا کسی اور سے اپنی وصیتوں کو، جو اس کی خواہشات ہیں، ان کو بیان کر دے کہ میرے مرنے کے بعد اتنا مال فلاں کو دینا، اتنا قرض ادا کر دینا، یہ ساری چیزیں۔ یا جو ہے وہ اپنی جو وصیتیں کرنا چاہتا ہے ان کو کسی کاغذ پر لکھ دے یا اشارے کے ذریعے سے بتا دے۔ ان تینوں چیزوں کے ذریعے سے جو ہے وصیت کی جا سکتی ہے۔ اشارے کے ذریعے اب آپ کہیں گے کہ اشارے کے ذریعے سے کیسے وصیت ہو سکتی ہے؟ ممکن ہے کہ انسان بول بھی رہا ہو اور بیچ میں اشارے کی بھی ضرورت پڑ جائے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص سامنے کھڑا ہے اور مرنے والا انسان جس کی موت کا وقت آ گیا ہے یا جو وصیت کر رہا ہے موت کا وقت بھی نہیں آیا ہے، اس شخص کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ میرے بعد تمہارا سرپرست ہے، یعنی یہاں پر اس نے اشارہ بھی کیا اور بول کے بھی بتا دیا، لہذا اشارہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے کچھ شرائط ہیں اس شخص کے جس سے وصیت کی جاتی ہے۔ جس سے وصیت کی جاتی ہے اس کو وصی کہتے ہیں، یعنی کوئی انسان جس سے وصیت کر رہا ہے، چاہے وہ اپنے بڑے بیٹے سے کر رہا ہو یا کسی اور سے کر رہا ہو، چاہے جس سے بھی کر رہا ہو، جس سے وصیت کی جاتی ہے اس کو وصی کہا جاتا ہے۔ اب وصی کے لیے جو ہے وہ چند شرائط ہیں، یعنی وصی کیسا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جس سے وصیت کی جا رہی ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ عاقل ہونا چاہیے، یعنی ہوشیار۔ اگر کوئی دیوانہ ہے یا پاگل ہے تو اس سے وصیت نہیں کی جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود ہی اپنے حال سے واقف نہیں ہے، بے خبر ہے، تو وہ دوسروں کے حال کو کیا سمجھے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہونا چاہیے، چونکہ نابالغ بچوں میں جو ہے وہ عام طور پر اتنی سمجھ نہیں ہوتی ہے کہ ان سے جو وصیت کی جائے وہ اس کو صحیح سے سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جس شخص سے وصیت کی جا رہی ہے وہ جو ہے مورد اطمینان ہونا چاہیے۔ اس لیے اسی بنا پر جو ہے انسان اپنے ایسے بیٹے کو وصی نہیں بنا سکتا ہے، ایسے بیٹے سے وصیت نہیں کر سکتا ہے جو بھی بالغ نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی کسی ایسے شخص سے وصیت کر سکتا ہے جو قابل اطمینان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس پہ اطمینان ہی نہیں ہے تو کیا بھروسہ کہ وہ وصیت کے مطابق عمل کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ وصیت نامے میں کیا کیا لکھنا چاہیے یا اپنی وصیتوں میں کیا کیا بیان کرنا چاہیے، یہ بھی ہم جو ہے وہ علماء اور مراجع کے فتوے کے مطابق آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تو جس کو جو ہے اگر وصیت کی بھی جاتی ہے، عام طور پر ہمارے یہاں تو آج کل وصیت میں وہ زمین اور جائیداد وغیرہ کی باتیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے کوئی ایسی خاص بات وصیتوں میں نہیں ہوتی ہے، لیکن شریعت کیا کہتی ہے ہمیں وہ دیکھنا چاہیے اور اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ سب سے پہلے جو انسان وصیت کرے وہ اپنے قضا نماز اور قضا روزوں کے بارے میں ہونی چاہیے، یعنی اگر انسان کی کچھ نمازیں اور روزے قضا ہوئے ہیں تو وہ انسان ان کے بارے میں وصیت کرے کہ میری اتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، اتنے روزے قضا ہوئے ہیں جن کو میں نہیں پڑھ پایا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ درخواست کرے، گزارش کرے کہ ان کو یا تو خود پڑھ دینا یا کسی سے پڑھوا دینا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے یہاں پر میں یہ بات عرض کر دوں، اگر باپ وصیت نہیں بھی کرتا ہے تو باپ کی قضا نمازیں اور روزے جو ہیں وہ بڑے بیٹے پر واجب ہو جاتی ہیں۔ بڑا بیٹا یعنی باپ کے مرنے کے بعد جو لڑکوں میں سب سے بڑا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا بڑا بیٹا مر گیا ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ جناب بڑا بیٹا تو مر گیا اب کسی پر کچھ نہیں، لڑکے باپ کے مرنے کے بعد جو سب سے بڑا ہے اس پر واجب ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے دوسری چیز جو وصیت نامے میں ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اگر کسی کا مقروض ہے، مثال کے طور پر انسان پر خمس واجب ہوا تھا اور اس نے خمس نہیں دیا، خمس کا حساب کر لیا تھا کہ مجھ پر جو ہے وہ اتنا خمس واجب ہو گیا ہے، مثال کے طور پر 50,000 روپے 10,000 روپے خمس کے واجب ہو گئے ہیں، یا زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے 2 کنٹل گیہوں زکوٰۃ میں مجھے دینے ہیں، لیکن دیے نہیں، مقروض ہے، تو وہ وصیت کر دیں کہ میں اتنے روپے کا خمس کا مقروض ہوں اور اتنے گیہوں یا چاول کا زکوٰۃ کا مقروض ہوں، یہ ادا کر دینا۔ اب چاہے اس کے پاس خود مال ہو، اگر اس کے پاس خود مال موجود ہے، پیسہ ہے، گیہوں ہیں، تو چاہے اپنے مال سے وصیت کر دے کہ اس میں سے، یا اسے امید ہو کہ میرے پاس تو نہیں ہے لیکن کوئی اور اگر کسی سے کہوں تو اس کو ادا کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میری بیوی کے پاس پیسے ہیں وہ دے دے گی، یا میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ میری طرف سے خمس اور زکوٰۃ کا جو میں مقروض ہوں اس قرضے کو
ادا کر دے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، ہم تو زندگی ہی میں جو ہے وہ خمس اور زکوٰۃ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں، تو موت کے وقت یہ باتیں کس کو یاد آنے والی ہیں۔ بہرحال ضروری یہ ہے کہ انسان کو غور کرنا چاہیے، خمس ہر انسان پر واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ، بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ دوسروں کا حق ہے، اللہ کا حق ہے، اللہ کے بندوں کا حق ہے ہمارے مال میں۔ اگر ہم خمس ادا نہیں کرتے ہیں تو گویا خود ہمارا مال جس کو ہم نے خون پسینہ ایک کر کے کمایا ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے، یعنی ہم اپنے 100 روپے کو دوسروں کے 20 روپے کے لیے حرام کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے پاس 100 روپے بچے ہیں تو اس میں سے 20 روپے نکال دیجئے، ہمارے 80 حلال ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ان 100 میں سے 20 روپے خمس کے نہیں نکالتے ہیں تو ان 20 کے چکر میں یہ 80 بھی حرام ہو جائیں گے، اور جب انسان حرام کھائے گا تو گویا جو ہے اس پر جو ہے نصیحتوں کا اثر نہیں ہوگا، دین کی باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگر انسان پر حج واجب تھا لیکن حج نہیں کر پایا تھا تو وہ حج کے سلسلے میں وصیت کر دے اپنی اولاد کو یا جس کو وصی بنا رہا ہے کہ میری طرف سے ایک حج کر لیا جائے۔ اور اسی طریقے سے جو چوتھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کے بچے چھوٹے ہیں، ناسمجھ ہیں، اور اگر ان کا کوئی سرپرست نہیں ہے تو وہ اس کے بعد ان بچوں کا مال بیکار ہو جائے گا یا خود بچے آوارہ ہو جائیں گے، تو ان کے لیے کسی سرپرست کو، کسی مورد اطمینان شخص کو معین کرے جو ان کی سرپرستی کر سکے۔ یہ چیزیں ہیں جو وصیت نامے میں ہونی چاہیے، اور بھی تمام چیزیں ہیں مال کے متعلق، جائیداد کے متعلق۔ البتہ مال کے متعلق جو ہے اگر انسان وصیت کرتا ہے کہ میرے مال کو کسی مقام پر خرچ کرنا، مثلا کوئی مسجد کے لیے کہہ رہا ہے کہ میرے مال میں سے مسجد میں اتنا خرچ کر دینا، یا امام بارگاہ میں اتنا خرچ کر دینا، یا غریبوں پہ اتنا خرچ کر دینا، اس کی ایک لمٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال کی حقیقت یہ ہے کہ مال جو ہے وہ وارثوں تک پہنچتا ہے، باپ کے وارث جو ہیں اس کی اولاد ہیں، وارثوں تک پہنچتا ہے، لہٰذا ایک لمٹ ہے کہ وہ وارثوں کے علاوہ اگر کہیں خرچ کرنے کی وصیت کرتا ہے کسی نیک کام ہی میں، چاہے ہو امام بارگاہ، مسجد وغیرہ میں، تو اس کی ایک لمٹ ہے، وہ ہے 1/3، یعنی تیسرا حصہ جو ہے وہ خرچ کر سکتا ہے، پورے مال یا آدھے مال کی وصیت نہیں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر 100 روپیے ہیں تو 100 میں سے 33 روپیے اور تقریباً 33 پیسے کی وصیت کر سکتا ہے کہ یہ امام بارگاہ میں یا مسجد میں یا کسی نیک کام میں خرچ کر دینا، سارے کی وصیت نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر 1/3 سے زیادہ کی وصیت کرتا ہے تو وصی خرچ نہیں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے اپنے بڑے بیٹے کو یا کسی اور کو وصی بنایا ہے جو اس کی وصیتوں پر عمل کرے، تو 1/3 تک تو وہ خرچ کر سکتا ہے اس کام میں جس کی اس نے وصیت کی ہے، چاہے مسجد ہو یا امام بارگاہ یا کوئی اور نیک کام۔ اگر 1/3 سے زیادہ خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسے جو ہے اس کے وارثوں کی اجازت لینی پڑے گی، چاہے اس کے وارث جو ہیں وہیں جب وہ وصیت کر رہا ہے تب کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ ہم راضی ہیں۔ مثال کے طور پر بڑے بیٹے سے وصیت کر رہا ہے، چھوٹے بیٹے کہیں کہ ہم راضی ہیں، ہم جو ہے اجازت دے رہے ہیں، یا مرنے کے بعد اجازت دے دیں، یعنی ان کا اجازت دینا ضروری ہے۔ اگر وہ اجازت دے دیں تو 1/3 سے زیادہ خرچ کر سکتا ہے، لیکن اگر اجازت نہ دیں، وہ گئے کہ صرف مجھے معلوم ہے وہ راضی ہوں گے، تب بھی جو ہے وہ خرچ نہیں کر سکتا۔ دوستو ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر تمام ہوتا ہے، اگلے پروگرام میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم املأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، برحمتك يا أرحم الراحمين۔